بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ جو قرآن کو ٹائم دینے کے بجائے دوسری فضول اور لایانی باتوں کو یا چیزوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا مطلب اس کی وہ ہے نا. ایک حدیث ہے، حضرت حارث قاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفے کی مسجد میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ لایانی باتوں میں مشغول ہیں. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں اس چیز کی خبر دی کہ لوگ اس طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے فضول کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں. اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ. اس میں اس چیز کی بھی خبر ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیا گزری، اور اس بات کی خبر بھی ہے کہ تمہارے بعد میں آنے والوں پر کیا گزرے گی. یعنی یہ جو پہلے کے سب قصے دیے ہوئے ہیں نا قرآن کے اندر. اور اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے. یعنی ہمیں کسی بھی ہماری جو لائف اسٹائل ہے اس میں ہمیں فیصلہ کس چیز سے لینا ہے؟ قرآن شریف سے لینا ہے. یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے. جو کوئی ظالم و جبار شخص اس قرآن کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا. اب چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ قوم ہو، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اوپر نہیں اٹھائے گا. اور جس نے اس سے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یہ لائن سینٹنس بڑا اہم ہے کہ اسے چھوڑنے کا مطلب یہ نا کہ ہم اس کو کھول کر سمجھیں ہی نہیں کہ اسلام میں ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اور ہم وہ کریں جو کہ رواج چل رہا ہو. ایز فار ایگزامپل جو بات مجھے لگتی ہے جیسے کہ آج کل جو شادیوں میں مس گیدرنگ کا رواج چل پڑا ہے، اس کو ہم سمجھتے اب یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ ظاہر ہے ہم نے یہ نان مسلم سے یہ رواج لیا ہے جو کہ آہستہ آہستہ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے. جبکہ قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عورت اور مرد مل کر بیٹھیں اور تیار شیار ہو کے عورتیں بیٹھیں اور اس طرح سے مکس گیدرنگ کا رواج پایا جائے. تو یہ نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی اور اس طرح سود کا جو نظام چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، جبکہ سود کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ مطلب اتنی زیادہ بری چیز ہے. اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور یہ حکیمانہ نصیحت ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہ اسی کو ملے گا نا جو کہ اس کو سمجھ رہا ہوگا، ٹائم دے رہا ہوگا. یہ قرآن وہ چیز ہے کہ تخیلات اسے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے اور زبانیں اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر سکتی. یعنی آپ دیکھیں دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جو بالکل چینج کہیں پہ بھی کوئی بھی شخص پڑھ رہا پوری دنیا کے اندر ہمیشہ وہ ایک ہی رہے گی قرآن کے ورڈنگس اور الفاظ. اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اگر ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا تو آپ سمجھیں بس اب ہم نے ایک کتاب ختم کر لی، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ہر دفعہ جب قرآن کو کھولتی ہیں تو آپ کو ایک نئی بات اس سے لگتا ہے کہ مجھے پتہ چلی ہے. اور خواہ کو کتنا ہی پڑھو یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ سورہ جن میں سارا تذکرہ ملتا ہے نا ہمیں کہ جنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا، اس نے رسول اللہ کو تلاوت سنی اور پھر وہ ایمان لے کے آ گئے. اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا. اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا. اور جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا. یعنی جو ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں. صدق اللہ العظیم.